کے آخر میں اور مارچ کے شروع کے دن تھے، تو اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے، میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا۔ جو کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے، اس میں سے ایک جوڈیشل اور لیگل ریفارمز بھی تھی، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ بھی ہے، اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عام لوگوں تک انصاف کی رسائی کے لیے اور عدالتی نظام جو کہ ہمارا رینکنگ میں بہت نیچے جا رہا ہے، کبھی ہم سنتے ہیں ہم 134ویں نمبر پہ ہیں دنیا بھر میں، کبھی 127ویں نمبر پہ، اس کی اصلاح کے لیے جامع پیکج لایا جائے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک جوڈیشل ریفارمز کی کمیٹی بنائی، جس میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان تھے، فاروق اشنائک صاحب بھی اس کے رکن تھے، بار کاؤنسل اور بار ایسوسی ایشن سے بھی نامینیشنز کی گئی۔ آپ کی باڈیز نے، صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خود تشریف لایا اور پاکستان بار کاؤنسل نے اپنا نمائندہ بھیجا۔ کچھ چیزیں ہم نے شروع میں ٹیکس ریفارمز، جو ٹیکس لاز تھے اور کرمنل لا ریفارمز شروع کی، اور ایک جنرل ڈسکشن ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں اور دیکھیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو کہ 18ویں ترمیم میں نہیں تھے بنا سکے اس وقت، باوجود کہ اس وقت کی عدالت جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھی، اور انہوں نے ایون جو جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ دیا گیا، مولانا صاحب کیسے ہیں، اس میں بھی 19ویں ترمیم کے ذریعے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ جو ججز کی کمیٹی تھی اس کو سٹرونگ کیا گیا، اور پارلیمنٹری کمیٹی کو بعد میں بذریعہ عدالتی فیصلوں کے اس کو یکسر تبدیل کر دیا گیا۔ اس تناظر میں یہ کام شروع ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیگل ٹیم کے کچھ دوست اور پاکستان مسلم لیگ نون سے، حکومت سے مجھے یہ ذمہ داری تھی۔ ہم نے، آپ لوگوں نے جو پچھلے سالوں میں سجیشنز دے رکھی تھی، میں شکریہ ادا کروں گا سابق وائس چیئرمین خیبر پختونخوا بار کونسل احمد فاروق خٹک صاحب کا، کہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کر دیا ابتدائی سوال پوچھتے ہوئے کہ وہ مجھے 24 مئی 2024 کو ملے تھے، ملک کی 5 بار کونسل کے جو سربراہان ہیں انہوں نے میٹنگ کی اپنے نمائندوں کے ذریعے، اور پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جس کے کوارڈینیٹر احمد فاروق خٹک صاحب تھے۔ میرے خیال میں آج وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بیٹھے ہیں، آپ بھی رکن تھے اس کے، راؤ صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کے جو پیش رو تھے، عمران اکرم بودلہ صاحب، رزاق مہر صاحب مجھے یاد ہے موجود تھے اس میں، بلوچستان سے بھی، بلکہ پانی زئی صاحب سے تو آج ہوا، لیکن بلوچستان سے راہب بلیدی صاحب کی نامینیشن تھی۔ چیئرمین ایگزیکٹو جو ہیں وہ گاجے زئی صاحب تشریف لائے تھے، اور آپ نے بلکہ یہاں تک مجھے کہا کہ آپ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دھرنا دیں گے۔ تو میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں کچھ وقت دیں، یہ قانونی اور آئینی پیکج ایسے نہیں آتے۔ آج بھی جو پیکج جو گردش کر رہا ہے اور جس میں کئی چیزیں ہیں، میں ایک چیز وضاحت کرنا چاہتا ہوں جناب صدر، آپ سب میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں قانون سازی کے عمل کو اور قانون کیسے بنتے ہیں۔ ڈرافٹ جو ہوتا ہے سر، وہ ڈرافٹ ہی ہے۔ جب تک حکومتی بل جب تک کابینہ میں پیش نہیں ہوتا، نائک صاحب ایسے ہی ہے، آپ خود لا منسٹر رہے ہیں، منسٹری کنسرنڈ کانسٹیٹیوشن سبجیکٹ ہے لا منسٹری کا، ایک ٹاسک دیا گیا کہ آپ کچھ پرپوزلز بنائیں، ان پرپوزلز کو جب تک ہم ڈرافٹ کی شکل میں مرتب کر کے کابینہ میں نہیں لے کے جاتے اور کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں، کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں، اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی، وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ، پرائیویٹ ممبر بل آ سکتا ہے۔ وہ جب
असम्बली में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है तो फिर हाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हुकूमत ने ये कोशिश की है कि ये बिल लेके आई है, अब उसमें से वो कौन सी तरमीम हैं जो वो पास करा सकेगी और कौन सी हैं जो विड्रॉ करेगी। अगर फ्लोर पे मंजूरी हो रही है तो हुकूमती इंस्ट्रक्शंस के तहत कंसर्न्ड मिनिस्टर को ये इख्तियार है कि वो मेंबरान की बहस सुनने के बाद जो एतराज़ कर रहे हैं वो शिक्के विड्रॉ कर ले, या अगर मामला स्टैंडिंग कमेटी में चला जाए तो वहाँ पे भी ये गुंजाइश मौजूद होती है कि उस बिल को मनो अन क्लियर कर दिया जाए या उसमें 90% मान लिया जाए या उसमें 50% माना जाए और 50% निकाल दिया जाए। फिर दोबारा वो हाउस में आता है, पास होता है, फिर वो दूसरे हाउस में जाता है, वहाँ पे भी प्रोसेस इसी तरह का है। और क्योंकि ये मामला आईनी तरमीम का था तो इसने 2/3 से होना है। असम्बली के इजलास चल रहे थे और सेनेट के भी, जो ड्राफ्ट सियासी इत्तेहादियों से, हम एक इत्तेहादी हुकूमत में बैठे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की अकेली पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है, तो जो मुतालबात आए हुए थे मैंने हाँ ये ज़रूर किया है कि जो बार के लॉन्ग स्टैंडिंग मुतालबे थे उनको भी सामने रखा, जो COD की डिमांड थी उसको भी सामने रखा, और जो हमारे दीगर इत्तेहादी जमातों के और सरकारी इदारों के मुतालबात थे उनको भी सामने रखा। मैं गुफ्तगू से पहले सदर साहब ये बात होनी है, कहा गया कि जी जो सिविलियंस के राइट्स हैं उनके हवाले से भी इसमें शिक्कें थी और फौजी अदालतों का क़याम भी होने जा रहा था। शुरू में बिल्कुल ये बात थी, जब कोयटा में सानिया हुआ है बलूचिस्तान में, जिसमें हमारे पंजाबी भाइयों को बेदरग कत्ल किया गया, और उसी वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मेरे कायदीन बैठे हुए हैं, सदर पेशावर हाई कोर्ट बार बैठे हैं फिदा गुल साहब, वाइस चेयरमैन बैठे हैं सादक साहब बार काउंसिल के, सादक साहब किधर गए, अभी मिले हैं मुझे, जी चेयरमैन एग्जेक्टिव बैठे हैं, दारुल कज़ा के सदर, सवात हाई कोर्ट बार के सदर बैठे हैं, डेरा इस्माइल खान के सदर साहब अभी मिले थे मुझे हाई कोर्ट बार के, एबटाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। इस सूबे ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और आज भी दे रहा है। एपेक्स कमेटी की मीटिंग में हमें कन्फ्रंट किया गया अस्करी क़यादत की तरफ से कि आप निज़ाम इंसाफ की कमज़ोरी की वजह से दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं कर सके, हमारे नौजवान कुर्बानियां देते हैं। क्या जो वर्दी में शहीद होते हैं उनकी माएँ पाकिस्तानी नहीं हैं? उनकी जो बेवगान हैं वो हमारी बहनें नहीं हैं? उनके जो बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं, क्या उनकी रगों में सफ़ेद पानी दौड़ता है, खून नहीं है? उन्होंने कहा कि आप हमें स्टेटिस्टिक्स के साथ सिविल साइड बता दें कि आज तक कितने मुकदमे हुए हैं दहशतगर्दी के जिनमें अफवाज के लोग और सिविलियन शहीद हुए बम धमाकों में, हमलों में, आईडीज़ में, और उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से सजाएं हुई हैं। वहाँ पे ये भी डिस्कस हुआ कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मुकदमा था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उसमें बहुत अच्छी तफ्तीश हुई। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट। एक पुलिस की एक टीम थी सेगमेंट जिसको अल्टीमेटली सजा दे दी गई। हुआ क्या कि जो सहूलतकार थे, दहशतगर्द थे, उनके बारे में DNA एविडेंस थी, बालों के नमूने बैच हुए थे, जहां से वो जूते खरीदे गए उस दुकान की CCTV फुटेज थी, वो रसीदें उनकी जेबों से निकली, काफ़ी चीज़ें थी। ट्रायल कोर्ट में जब फैसला हुआ यकदम खबर आई कि वो जो सहूलतकार हैं दहशतगर्द उन्हें बरी कर दिया गया है और वो पुलिस मुलाजमीन जो कि वहाँ ड्यूटी पे थे उनको सज़ाएं दे दी गई हैं। बाद में पता चला कि जज साहब जो थे वो अंडर थ्रेट थे। ये बात हुई वहाँ पे, तो उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि राह हक के शहीदों के तराने पे आंसू बहाने से हमारे ज़ख्मों का जो वो खुश्क होना मुमकिन नहीं है। हमारे वरसा को तसल्ली तब होगी जब हमारे बच्चों के, जवानों के कातिल जो हैं वो सूली पे चढ़ेंगे। सख्त गुफ्तगू थी, लेकिन उसके बावजूद सियासी क़यादत ने ये फैसला किया कि इसे सिविल साइड पे डील किया जाए
اور اسی وجہ سے جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھیں، اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسونلز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول میں جہاں پہ ایگزیمپشن ہے اس حد تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں. اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بذریعہ ریزولوشن اسے نکال دے گی. لیکن پھر اگین جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے. مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر. اب آ جاتے ہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے پیکج کی طرف. چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا. اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو. اور یہ آج کا مینیو نہیں ہے، یہ پچھلے 18 سال سے انڈر ڈسکشن ہے. اور بطور رکن پاکستان بار کونسل مجھے یاد ہے صدر صاحب ہماری میٹنگز میں بھی ہم اسے انڈورس کرتے رہے ہیں کہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب 184(3) کی بھرمار ہوئی 2 ادوار میں 2009 10 11 12 13 میں اور پھر 2017 18 19 میں، تو یہ بار بار کہا گیا کہ یہ ہونا چاہیے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے. آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹسز سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ. 186 آرٹیکل میں جب 2 صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا اس کا جو آئیڈیا تھا، اور یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی میثاق جمہوریت سے پہلے 2005-6 میں. تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں. وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز. 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم 4 وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو. پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں. اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں. میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں. پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکٹری بیٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے. پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں. سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکٹری صاحب ہیں. بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے. ان کے ساتھ بار کونسل سے پانی زئی صاحب تشریف فرما ہے. اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی. آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو. اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن
हूँ इस मसले पे, आप भी इस पे हमें गाइड कीजिएगा। और मैं बल्कि आपसे ये गुजारिश करूँगा कि पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सूबाई हाई कोर्ट्स और बार काउंसिल बैठी हैं, आप अपने लीगल एक्सपर्ट्स की एक छोटी कमेटी भी बना दें और रहनुमाई फरमाएं मेरी, मैं आप ही का हिस्सा हूँ, कि आपकी नज़र में अगर आप एक मोतबर अदालत खड़ी करना चाहते हैं, जो कि हमारी एक चेकड हिस्ट्री है अदलिया की, जिसमें अदलिया पे क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ है और कभी कभार अदलिया खड़ी भी हुई है लोगों के हकूक़ के लिए, तो किस तरह का आप समझते हैं मॉडल रखा जाए जो काम है? दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। या भी मैं सिर्फ यहाँ तक रुकता हूँ, आपका कोई सवाल लग रहा है? दो सवाल हमारे ले लीजिए साथ ही, उनका जवाब बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरे बड़े भाई कुर्बान मलानो साहब हमारे सखर बेंच के सिंध से सदर तशरीफ़ लाए हैं। वी वेलकम यू सर। और चूँकि आपकी आमद पर अनाउंसमेंट नहीं हो सकी, मैं उस वक्त से बेचैन था। लॉ मिनिस्टर साहब, विद ऑल रिस्पेक्ट एट माई कमांड सर, जो बात आप कह रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा सवाल है। जितने दोस्त बैठे हैं मेरी अपनी एग्जेक्टिव में, बहुत सीरियस इस पर बात की गई है। बात यह है सर कि आपकी गुफ्तगू से पता चलता है कि एक कंसल्टेटिव प्रोसेस काफ़ी देर से ऑन था। हमारी सिर्फ आपसे शिकवा शिकायत इस वक्त ये है कि ये पैकेज काश आपने सुप्रीम कोर्ट बार को और पाकिस्तान बार काउंसिल को इस काबिल समझा होता कि आप ये पैकेज हमारे साथ शेयर कर लेते हो। जो इनपुट आप आज मांग रहे हैं, वो इनपुट अगर ये पैकेज इंट्रोड्यूस होने से पहले हमसे ले ली जाती तो शायद आज इतना हिजान में कौम मुब्तला ना होती। नाइक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नाइक साहब, मैं 2 मिनट में आपको तकलीफ दूंगा। आजम साहब बात अपनी कंप्लीट कर लें तो द नेक्स्ट स्पीकर विल इंशाल्लाह भी। नाइक साहब कर ले, मैंने तो एक चले नाइक साहब आइए प्लीज़। मैं माइक भिजवा रहा हूँ सर आपके पास, माइक भिजवा रहा हूँ सर। बात के जो जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंटेरियन का है इजाफा, वो ये सारी बार काउंसिल मुझे पिछले सर आ जाइए प्लीज़, यू आर मोर देन वेलकम। आप आज तशरीफ ले आए, आप इधर आइए सर। इसमें आप इधर आएंगे जनाब सदर, आप हमारे साथ। जनाब सदर, मैं एक गुजारिश करूंगा, 2-2 मिनट ज़्यादा नहीं, तो हमारे जो तमाम नुमाइंदे हैं 2-2 मिनट, अगर सवाल हो तो। हाँ वो ज़रूर। नायक साहब के बाद हमारे तमाम मुल्क से नुमाइंदे हैं, 1-1 मिनट 2-2 मिनट जरूर। थैंक यू सर। यही था कि तमाम दोस्त अपनी अपनी मारूजात पेश कर लेंगे, वक्त हमें पता है, हमारे पास कम है, लेकिन आजम साहब कंक्लूड कर लेंगे, फिर जिस दोस्त ने जो बात करनी है। मैं सर सिर्फ जब नाइक साहब बात करते हैं तो जो 4 चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ वो ज़रूर रखूँगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लॉ मिनिस्टर साहब और तमाम मेरे दोस्त, बात यह है कि इस वक्त जहाँ तक आइन का ताल्लुक है, हम एक दुराहे पर खड़े हैं और हम सबको ये बात इल्म है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ डेड डॉक्यूमेंट। जब वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट हैज़ गॉट टू चेंज इन अकॉर्डेंस विद द एस्पिरेशंस एंड द प्रेजुडिसेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो आइन बना वो 1955 के अंदर, 1956 के अंदर, फरवरी 1956 में 1956 का कानून बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। उसके बाद 62 का कानून आया। उसके बाद 1973 के अंदर जो आज भी कानून, जो आइन राज है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट ने विद द एडिशनल असिस्टेंस ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ दैट टाइम यूनानिमसली पास किया। यूनानिमसली इसलिए हुआ कि ऑपोजिशन के भी नुमाइंदगी हुई और गवर्नमेंट की भी नुमाइंदगी हुई। अब बात आ जाती है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त है वो भी ये बात देख रही है, क्या पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसी है कि जिससे कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी सिक्योर्ड। These are the words which are used in the objective resolution.
अब ये जो आईनी पैकेज आ रहा है या जुडिशियल पैकेज आ रहा है, हम सब बैठे हुए हैं और किसी को इल्म नहीं है कि उसमें लिखा क्या है। जो सारी बात आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, जो कि लॉ मिनिस्टर साहब ने अभी बात की कि बार की भी डिमांड थी कि लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। जितनी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं जो कि सिविल लॉ के लीगल सिस्टम के ऊपर चलती हैं, उन तमाम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। और अब जो ईस्टर्न यूरोप है, उनकी जो डेमोक्रेसीज हैं, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। रशिया में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, थाईलैंड के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इंडोनेशिया जो मुसलमान मुल्क है उधर भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब बात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टुडे इज द नीड ऑफ द डे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज अ सिविल एंड क्रिमिनल एपेलेट कोर्ट ऑल्सो। बेअंदाजा मुकदमात उनके पास पड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जब कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ जाती है तो दिन और हफ्ते लग जाते हैं, और तमाम मुकदमात जो हैं सिविल और क्रिमिनल के जो ऑर्डिनरी लिटिगेंट है वो सफ़र करता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं, द क्वेश्चन विच अराइजेस टू द माइंड एंड विच इज़ द बेसिक क्वेश्चन whether it will be destroying the independence of judiciary, and if it is not destroying the independence of judiciary, constitutional court is the answer to the problems which Pakistan is facing today, not only as far as the backlogs are concerned, even as to the interpretation of the constitution is concerned. मगर अगर ये हुकूमत वक्त, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द लॉ मिनिस्टर, अगर हुकूमत वक्त ये पहला ड्राफ्ट, ये बात उन्होंने सही की, जब तक कि कैबिनेट अप्रूव नहीं करेगी अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ऑफ 1973, ये कोई भी लेजिस्लेटिव बिल हो वो पार्लियामान के पास नहीं आ सकता। पार्लियामान इज अ सुप्रीम बॉडी एज फार एज द लेजिस्लेशन इज कंसर्न्ड। मगर इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते ये इतना बड़ा, देखें 18वीं तरमीम भी आई, उसके अंदर वक्त लगा था, लोगों से सलाह व मशवरा लिया गया था, मगर उसके अंदर क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के ऊपर, क्योंकि जुडिशरी के लोग ज़्यादा नहीं थे, वो चैलेंज हुआ, और 19वीं तरमीम वॉज अ को क्या इंग्लिश का बोलते हैं कि बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट, वो 19वीं तरमीम आई, और उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, क्या कहते हैं, जजेस की तादाद उसके अंदर ज़्यादा हो गई। अब बात सारी ये है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। ये जो सारी तनकीद आई है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है? हु आर द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? इज देयर एनी चेंज इन इट? हु विल बी द पर्सन्स हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस of the High Court and Federal Shariat Court and the Constitution Court? ये किसी को खबर नहीं है। और मैं सब लॉ मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने मसवदे को फाइनल शेप दे दें, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं, उनको आप दें। या आप एक हमको चाहिए, सदर साहब खड़े हैं, हम एक सदर साहब बैठे, हम मिलकर Pakistan Bar Council or Supreme Court Bar Association are the stakeholders in the amendment of the Constitution. We are the stakeholders. इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छा प्रपोजल, एक अच्छी सोच ज़ाया ना हो जाए इन द शेप ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जो कि 2006 के अंदर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने साइन किया था, उसके अंदर ये बात लिखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आती 18वीं तरमीम के अंदर ये क्यों नहीं आई। अभी भी मैं समझता हूँ ये वकला की और आवाम की बेहतरी के लिए होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, मगर उसकी कॉम्पोजिशन और अपॉइंटमेंट क्या होगी, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा अब क्या कहते हैं लॉ मिनिस्टर साहब से, और अपने स्पेशली नाउ सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट के लिए, लॉ मिनिस्टर साहब तो हुकूमत का हिस्सा है इस वक्त,
ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی ہیں, مگر ان کا اپنا ایک رول ہے اس وقت. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں, یہ ہمیں اپنے وہ پرپوزل جو ہیں ڈرافٹ ہمیں دے, ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن, in the best interest of the people of Pakistan, in the best interest of the judiciary, in the best interest of the independence of judiciary, we should formulate a constitutional court according to the wishes of the stakeholders, so that judiciaries کا بھی ان کو حصہ ہے, تاکہ فضول کے اندر چیلنج نہ ہو, کیونکہ اچھی چیز کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی آخری, بیفور آئی زیادہ آپ ٹائم نہیں لوں گا, اپنا لا منسٹر صاحب سے, اپنے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ صاحب سے, کہ آپ ایک اسمال کمیٹی بنا لیں جو کہ انٹرسٹڈ ہو ان دا ڈرافٹنگ آف دی امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن, اور باقی لوگوں سے جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں اور بار کاؤنسلز ہیں ملک کی, ان سے آپ تجویز لیتے ہیں, جیسے کھٹک صاحب تجویز دے رہے تھے, آپ ان سے رائٹنگ میں یہ منگوا لیں اور یہ بیٹھ کے ایک ایسا مسودہ تیار کریں جو قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے اچھا ہو. بہت بہت شکریہ. نائک صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے بڑے ہیں, آپ نے لا منسٹر کی حیثیت سے بھی کام کیا اور کئی لمبے عرصے سے آپ پاکستان بار کونسل میں الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. سر میں کوئکلی یہ بتا دوں, یہ میں سیل تھرو کر لوں, اگر سر صاحب اجازت دیں تو میں ویری کوئکلی جو اس وقت ڈرافٹ سرکولیٹ ہو رہا ہے, میں نے سافٹ کاپی بھی آپ کو بھیجی ہے, 5-6 منٹس سر, تاکہ پھر سوال آ سکے. میں اگر آپ کا کام اور بھی شارٹ جی بتائیں. 4 چیزیں ہیں جن پر بہت زیادہ آپ توجہ دیں, بقایا تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر میں ایک عرض کر دوں, یہ جو 40 یا 52 کلازز ہیں, ان میں سے 40 کلازز اس لیے ہیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننی ہے تو اس کی وجہ سے جو کورسپونڈنگ اس کا نام آنا ہے آئین پہ جگہ جگہ پہ. باقی تھمیٹیکلی دیکھا جائے تو جوڈیشل پیکج میں 4 چیزیں ہیں. جی وہی میں 4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے لگا. سر ان کی توجیحات ہمیں بتا دیجیے. سر نمبر 1 جس پر ہماری ریزرویشنز ہیں. جی نمبر 1 تو بتا دیا, لیک آف کنسلٹیشن تھی. تھینک یو ویری مچ فار ایڈریسنگ دیٹ کویسچن. اور ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کمیٹی, اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کمیٹی کو کے ساتھ اپنا ڈاٹ شیئر آپ کریں. مجھے بلائیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. آپ بلکہ ڈرافٹ میں آج آپ کو بھی دیا ہے, نائک صاحب کو بار کونسل کو دے دیا, باقی دوستوں کو. میں بلکہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دیں یہ جو ڈرافٹ ہے, اور آپ کیونکہ اس میں جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ریوالو کر رہی ہیں لائر فرٹرنٹی, اس کے علاوہ اور کوئی چیز آ نہیں رہی. ہم آپ کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ, وی آر ٹرائنگ ٹو الٹیمیٹلی ود دی کنسنٹ آف دی پاکستان بار کونسل, ایک کمیٹی ہم بنانا چاہتے ہیں جس میں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی. سر یہ آپ بنائیں گے نا, میں کہہ رہا ہوں دوستوں کی موجودگی میں جو آپ کے کنسرنز ہیں, میں حاضر ہوں. آپ نے آج جواب دہی کے لیے بلایا مجھے یہ 4 چیزوں کا جواب ہمیں دے دیجیے. فرمائیں. نمبر 1 تو ہو گیا. نمبر 2 کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی پر سیر حاصل ڈبیٹ ہو گئی ہے. وی انڈرسٹینڈ وائی یو انٹروڈیوس دی آئیڈیا آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ. نمبر 3 ہمیں یہ بتائیے کہ ایج آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں, کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں. نمبر 3 ٹرانسفر آف ججز کے اوپر ہمارے دوستوں کی ریزرویشنز ہیں, اس پر ایڈریس فرما لیجئے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر آپ کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں. سر میں ایک پرماننٹ آپ ایک مانیٹرنگ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں. ان 3 باتوں کا جواب دے دیجیے. سر ویری کوئکلی, اس ڈرافٹ میں جو ایک پہلی انسرشن ہے وہ 9A کی ہے, وہ آپ سے بھی متعلقہ ہے. وہ فنڈامنٹل رائٹس میں ایک پرپوزل ہے, اگر یہ تھرو ہو گئی, that clean and healthy environment, every person shall be entitled to a clean, healthy and sustainable environment, fundamental right. سر جو اسموگ ہمارے ساتھ کر رہی ہے, جو ہم دریاؤں میں, نہروں میں فضلے گر رہے ہیں, جو شہری آبادیوں میں برا حال ہے, صوبائی حکومتیں, مقامی حکومتیں لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے آفریدی صاحب اپنے وسائل انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے لگائیں. سڑکیں پل بنتے رہیں گے لیکن یہاں پہ بھی توجہ کرنی چاہیے. تو یہ ہم اپنا گریبان جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سر دوسرا ہے 63A کی ایک امینڈمنٹ ہے. میں ویری کوئکلی, یہ ڈیبیٹ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان سے ڈیفیکشن کلاز کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے, جب پنجاب میں ایک حکومت کو ختم کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات کے برعکس ووٹ کاسٹ کرے
تو وہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے, آئین یہ کہتا ہے. انہوں نے کہا ووٹ تو کاسٹ کیا جائے گا لیکن گنا نہیں جائے گا اور ڈسکوالیفائی بھی ہوگا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے, ہم اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا تو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. سر ایک اس کے بعد جو ہیں یہ کانسیکوینشل امینڈمنٹس ہیں, آرٹیکل 68, 78, 81 میں چارج ایکسپینڈیچر میں ڈال رہے ہیں, 100 میں, 165 میں, 175A میں آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن. سر موجودہ جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس پاکستان, 4 سینئر موسٹ ججز ان کے بعد اینڈ 1 ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ, 6 جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں. سر اس میں وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ہوتا ہے 8, اور اس میں پاکستان بار کونسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے. پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہ رک جاتے ہیں. اس کے لیے آئین میں لکھا گیا تھا, اس وقت خیال تھا نائک صاحب لوگوں کا کہ جو سینئر ایڈوکیٹ کا ٹائٹل رکھنے والے لوگ ہیں وہ بہتر نمائندگی کریں گے. لیکن سر جس دن سے یہ 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم آئی ہے, شاید ایک دفعہ ہوئی ہے میٹنگ, سپریم کورٹ نے سینئر کا ٹائٹل دینا بند کر دیا. آپ سارے گواہ ہیں, اگر میں غلط ہوں تو میں دیندار ہوں. صرف اس لیے کہ جو انڈیپینڈنٹ ذرا زیادہ بولنے والے یا زیادہ بے باک لوگ ہیں وہ نہ کہیں پہ آ جائیں, تو وہاں پہ ہم نے تجویز کیا ہے کہ 20 ایئر سٹینڈنگ ایٹ دا سپریم. آپ ہی کہتے تھے کہ جی یہ جو ہماری ہتھ کڑی ہے سپریم کورٹ سے یہ چھڑوا دے. اب سر ہم نے اس میں کیا ہے, سر پارلیمانی کمیٹی 8 رکن, 4 اپوزیشن کے, 4 گورنمنٹ کے, ان کو جاتی تھی کنفرمیشنز. اب ہونا یہ کہ ہم نے فیصلہ کرنا وہاں پہ, میں نے مثال دی اسمبلی میں پشاور کا معاملہ تھا سیشن ججز والا, جو 8-0 سے ہم نے وہ ریجیکٹ کی 2 نامینیشنز. سر 48 گھنٹے میں پشاور ہائی کورٹ سے ریٹ پٹیشن ہوئی اور وہ 8 رکنی کمیٹی کا انہوں نے سٹے کیا. 2-3 ہفتے بعد انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا اور اللہ خیر صلاح ہم بیٹھے. یہ 10 دفعہ ہوا, 15 دفعہ ہوا. تو ہم نے کہا کہ 4 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں چھٹے بھی رہیں گے, 2 وہ لوگ بھی رہیں گے, پاکستان بار بھی رہے گی, لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں 8 کی بجائے 2 اپوزیشن سے اور 2 ٹریری بینچز سے, 1 سینیٹر 1 MN نے, انہیں مرج کر دیں اس کمیٹی کے اندر, وہ ساتھ بیٹھا کریں آ کے, تاکہ جو فیصلہ ہو ایک دفعہ. ہم 8 چاہتے تھے, لیکن میں اور اٹارنی جنرل ایک میٹنگ کے بعد ملے قاضی صاحب سے, جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کہا اتنے زیادہ لوگوں سے بیلنس ٹھیک نہیں ہے, اوپن باتیں ہیں میں نے کی ہوئی ہیں فورمز پہ. ہم نے کہا ہم 4 کر دیتے ہیں, تو یہ جوڈیشل کمیشن ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن اگر آئینی عدالت بنتی ہے آئین کے تحت, تو ہم کہتے ہیں کہ 3 ججز, 1 چیف جسٹس اینڈ 2 سینئر موسٹ ججز فرام کانسٹیٹیوشنل کورٹ, 1 چیف جسٹس, 2 سینئر موسٹ ججز فرام سپریم کورٹ, یہ 6 ہوں گے اور باقی کمپوزیشن وہی کی وہی رہے گی. اب آتے ہیں کہ جب اس میں صوبے شامل ہوں گے, میرے دوست بیٹھے ہیں صادق خان, کنفیوژن ہوئی, انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی, پھر مجھے احمد فاروق خٹک صاحب نے کہا کہ یہ کیوں کیا آپ نے کہ صوبوں کو نکال دیا ہے. میں نے کہا کیونکہ اس کلوز میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہے, تو صوبائی کمیشن مرج ہوگا جب صوبوں کی نامینیشن, اگر پشاور کے ججز لگنے ہیں تو پھر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پرانے طریقے کے مطابق, وہاں کے سینئر موسٹ جج, وہاں کے وزیر قانون خیبر پختونخوا کے, اور وہاں کے ممبر صوبائی بار کونسل کے رکن جیسے اسد عباسی صاحب پنجاب سے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہیں پہ رہیں گے. سو یہ جو 9 رکنی کمیشن ہے اس میں 4 پارلیمنٹیرینز آ گئے, یہ بن گیا 13 رکنی جو وفاق کی سطح پہ ہوگا, اور اس میں ہم نے وہ صوبے والے 4 جو ہیں وہ رکھے ہیں, پھر وہ 17 رکنی ہو جائے گا. اب پہلے یہ تھا کہ چیئرمین ہی صرف میٹنگ کال کر سکتے ہیں, اور چیئرمین ہی نام پرپوز کرتے ہیں یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان. آپ لوگوں کا بڑا پرانا یہ مطالبہ تھا, اور ابھی رولز میں بھی یہ باتیں آئیں, لیکن رول جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے. کہا گیا کہ جی آپ کو حق ہونا چاہیے فلوٹ کریں, پھر میٹنگز نہیں ہوتی. لاہور ہائی کورٹ, مجھے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میرا وائس چیئرمین بیٹھا ہے, 3-4 صوبائی ہمارے جو بینچز کے صدور بیٹھے ہیں, آخری ایلیویشنز کب ہوئی ہیں باسی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں؟ جی ہاں, نہیں یہ جو پیچھے آخری بیچ گیا ہے 4 سال پہلے, 3.5 سال پہلے, 4 سال ہو گئے. اس وقت 60 سٹرینتھ ہے لاہور ہائی کورٹ کی, اور 24 اسامیاں خالی ہیں سر.
राजा साहब ऐसे ही है ना, क्यों खाली हैं मैं ये नहीं कहता, मेरे पर जलेंगे, कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा जाके, इसका जवाब आपको मालूम है। हमने प्रपोज किया है कि 1/3 मेंबर्स जो हैं, जो बाकी होता है जी कमेटीज़ में और अथॉरिटीज़ में, 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिक्विजिशन कर सकते हैं इजलास। और हमने कहा है कि जुडिशल कमीशन सिर्फ आया बैठा ये नहीं होगा, जुडिशल कमीशन के लिए सरकार ने नायक साहब चार्ज एक्सपेंडिचर डाल दिया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए। परमानेंट सेक्रेटेरिएट हो जिसमें सिर्फ तैनातियाँ और बरतरफियाँ, यानी कि उनको कंफर्म या ना कंफर्म करने शामिल नहीं, बल्कि वो नायक साहब एवेलुएशन करें। क्या ये हाउस आप पूरे पाकिस्तान की आज नुमाइंदा तंजीमों के, यहाँ पे मासवा मुंतखब सदूर सेक्रेटरीज और बार काउंसिल्स के सरबराहों के और मेंबरान के और कोई नहीं है, ऐसे ही है जी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये गुनाह है कि अगर हम कहें कि सुपीरियर जुडिशरी में जो जज साहबान काम नहीं करते उन्हें आप इन एफिशिएंसी पे रिटायरमेंट पे भेजें या रिमूव कर दें, ये बता दें। अगर ये गलत है हम ये तजवीज़ वापस ले लें। सर मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ, एक ही कॉरिडोर है, एक अदालत है, वो रोज़ 10-12 मुकदमे, मैं नाम नहीं लूँगा, ये सारे दोस्त बैठे हैं, हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि हमारा केस कंप्यूटर ने फलां जज साहब के पास लगा दिया है, तो हमें पता होता है कि अब अगले 3 साल तारीख ही पढ़नी है, और फलां जज साहब के पास गया है तो अल्लाह करेगा 2-3 महीने में केस डिसाइड हो जाएगा। तो ये रखा है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसी तर्ज पे सूबों की जो कमेटियां हैं उनके साथ मिलके मुकम्मल कमीशन हर हाई कोर्ट के जज साहबान की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन देखा करेंगे कि उन्होंने हर महीने के हिसाब से साल में कितने मुकदमे उनके पास आए, कितनों पे फैसला हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, बार की उनके बारे में राय क्या है, अमूमी राय क्या है, और अगर उनका काम अप टू मार्क नहीं है तो कहा गया है कि उन्हें एक दफ़ा मौका दिया जाएगा, इम्प्रूव करें। अगर नहीं करते तो उस सूरत में उन्हें फिर वहाँ रहने का हक नहीं है, फिर वो सरकारी मुराद के हकदार नहीं है। तो सर अगर ये अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई है, आपकी कमेटी से एग्जामिन करे, हमें बताए। ये मामला फिर रेफ़र कर देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और वो 60 डेज़ के अंदर ये फैसला कर देगी। इससे आगे सर चलते हैं, इससे आगे चलते हैं। जो आपने एज की बात की, वो हम लोग ओपन हैं, हमारा सिर्फ 68 साल हमने इसलिए लिखा हुआ है कि मुझे बताइए कि जो यहाँ पे डर्थ भी है, इसमें कोई शक नहीं। हम इवन हाई कोर्ट नॉमिनेशंस के लिए जाते हैं, आप सब दोस्तों को मालूम है कि कितना प्रॉब्लम आता है सर ये इशू। हमारा ये ख्याल था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस में से लोग अपॉइंट होने हैं तो वो भी ये ना हो कि हम अपॉइंट करें 4 माह बाद रिटायरमेंट आ जाए, 8 माह बाद रिटायरमेंट आ जाए। अगर उनमें से लेने हैं या जो रिसेंटली कोई रिटायर हुआ है वो करना है, तो वो हमने फिक्स कर दिया था कि वो 3 years और 68 वॉट विच एवर कम्स फर्स्ट। तो 3 साल का कुशन इसलिए दिया, अब उसको अब पर्सन स्पेसिफिक कहना शुरू कर देते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेरे जहन में भी आए कि जो इनकम्बेंट है वो आ जाए। एक तजवीज़ ये भी थी कि थ्रू लेजिस्लेशन, अगर ये बात ही है तो फिर लेजिस्लेटर्स को क्या मसला है, वो लिख दें जो पहली कोर्ट बनेगी उसका पहला चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस होगा। हमने नहीं लिखा, वो आइन का हिस्सा नहीं बनाया, आइन को ओपन रहना चाहिए। हमने ये तजवीज़ दी है कि पहले चीफ जस्टिस की तकर्री जो है, क्योंकि अब कमीशन उनकी हद तक नहीं है हमारे पास मौजूद, वो 3 जजेस अपॉइंट होंगे तो कमीशन आएगा। तो हमने कहा कि पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर करें, और उसमें भी हमने एक मज़ीद गुंजाइश मौजूद है कि एक पार्लिमानी कमेटी हो जो उसको असिस्ट करवाए, और उसके बाद जो तकर्रियाँ हैं वो चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के साथ हो। वंस वो नंबर पूरा हो जाता है, सदर साहब सुन ले ज़रा, जब वो नंबर पूरा हो जाएगा और जुडिशल कमीशन हो जाएगा फ़ाल, तो फिर सर जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तकर्रियाँ हैं वो जुडिशल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किया करेगा, उसमें वो 3 लोग निकल जाएंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की तकर्रियाँ हैं वो जुडिशल कमीशन हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करेगा, और इस तरीके से ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। आप फरमा दें। दो गुजारिशात
میں اوپن چھوڑ کے جا رہا ہوں شہباز, اوپن چھوڑ کے جا رہا ہوں. پاشا صاحب میں جناب کو بالکل موقع دیتا ہوں. ضیاءالدین شیخ صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار حیدرآباد تشریف لائے ہوئے ہیں. وی ویلکم ہم یو سر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. سر بات یہ ہے کہ یہ وہ ایک ہے جس پر بہت زیادہ شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. آصم بھون صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, میں اس کے بعد عرض کرتا ہوں. میں وہ صاحب بڑے بھائی ہیں, بیٹھ کے ہی بات کر لیں. میں صرف محترم لام, پہلے تو شکریہ جناب کا, اور میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا چونکہ بہت سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. میں صرف تجاویز ہی دوں گا, باقی باتیں تو دوستوں نے کی کہ یہ ہماری بالکل شروع سے ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. میں آج ایک مقدمہ کر کے نہیں, لیفٹ اوور ہو گیا, پھر کینسل ہو گیا. 14 سال سزا تھی, 4 مہینے رہ گئے ہیں اس بندے کی سزا کو, لیکن پچھلے 8 سال سے وہ اپیل پڑی ہوئی ہے اور جج صاحب جو ہیں وہ لیفٹ اوور کر دیتے ہیں. اور اب اگلی تاریخ تک میرا خیال ہے وہ قیدی سزا بھگت کے آ جائے گا. منڈی بہاؤالدین کا کیس تھا. اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سال 15 سال سے لیو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, جو آپ نے یہاں پہ کبھی ریزرو سیٹیں, کبھی 63A, کبھی قومی اسمبلی, کبھی اسپیکر. اس سے عام لیٹیگینٹ پبلک جو ہمارے جیسے وکیل ہیں, یہ بڑے وکیل جو ہیں جو اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں, جو کسی پارٹی کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں, ان کا تو آپ دیکھ لیں, لیکن ہم عام پارٹیز کے وکیل ہیں. ہماری یہ تجاویز ہیں سب سے پہلے کہ آرٹیکل 199 میں اس کی حیث کو بالکل نہ چھیڑا جائے. نہیں چھیڑا. میں جو آپ کی پرپوزل, میری جو پرپوزل ہیں ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا. وہ شاید میں ساتھ جواب نہیں, آپ بعد میں میں سن رہا ہوں جی, میں سن رہا ہوں. بہت سارے دوست ہیں, میں 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں دوں گا. ایک تو آرٹیکل 199 کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بالکل کسی بھی صورت میں نہیں چھیڑا جائے. دوسری میں بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی نامینیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ اس سے بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ الیکشن کمیشن, چیئرمین الیکشن کمیشن لگاتے ہیں, 4 اپوزیشن کے ہوتے ہیں, 4 جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ٹریجری بینچز کے, وہی ہونے چاہیے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس میں مہربانی کریں کہ بار کو ریپریزنٹیشن دے دیں کہ بار کا ایک نمائندہ یہ ون ٹائم ہو, آپ کی 3 ججز کی کمیٹی تک یہ ون ٹائم ہو, وہ اس کے بعد سنسیٹ کلاس کے بعد وہی کمیشن جو ہے وہ کرے. نہ ماری جا سکے تو نہیں, ڈنڈی مارے بھی تو سر ہمیں نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. میں جو عرض کرنے لگا ہوں, جو نیت نہیں, جو بات ہمیں وی ہیو آل ریگارڈ فار دی پرائم منسٹر, وی ہیو آل ریگارڈ فار دی پریزیڈنٹ, لیکن جو ایک اوور آل پرسیپشن ہے وکلاء برادری کا کہ جب صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنی کسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ, تو میرا خیال ہے ایک جو پارشیلٹی کا آنسر ہے وہ سامنے نظر آئے گا. یہ میری ایک اپنے دوستوں کی جو میری اپنی ایک آپ کی کمیٹی میں نے اسی لیے کہا جو حیت بنانا چاہے. اچھا, میں اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایویلیویشن کی بات ہے بڑی اچھی بات ہے. اس میں کسی حوالے سے کسی ایجنسی کی سورس رپورٹ, کوئی ادھر ادھر سے آپ صرف سنتے جائیے گا, کوئی ادھر سے سورس رپورٹ وہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں, ایک آدمی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب کنفرم ہو جاتے ہیں جج, اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے ایک کیس کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں. اس کی 2 سال بعد آپ کئی کنفرمڈ بھی بڑا کام کرتے ہیں. بہت کرتے ہیں بڑے معزز, بہت معزز. لیکن کچھ لوگ ہیں جو کنفرمیشن کے بعد ان کو آپ 2 سال میں آپ کا اس میں گورنمنٹ نہیں, آپ کا کمیشن جس میں آپ کی بار کا نمائندہ بھی ہے. بھون صاحب بڑا آسان ہو جائے گا. اس میں لکھا ہے سر یہ سارے پروسیجرز پروسیسز کمیشن خود ڈٹرمن کرے گا.
انہوں نے کرائٹیریا کیا بنانا ہے, انہوں نے پرفارما کون سا بنانا ہے, سیٹسفیکشن کمیشن کی وہ بنائیں گے اپنے اندر. سر یہ وہی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان خود کرے. تیسری بات, جی سر, بار کا یہ ہمیشہ کنسرن ہوتا ہے کہ کسی سیولین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور دیر شوڈ ناٹ بی اینی امینڈمنٹ ود ریگارڈ ٹو دس کہ سیولین کا کوئی ملٹری ٹرائل ہو, اور ایکسٹینشن کا بھی کوئی ایلیمنٹ نہیں آنا چاہیے. باقی رہی ایج کی بات, یہ بات آپ نے فرمائی کہ ہم سمجھتے ہیں, اس پہ ہم بھی ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. کمیٹی آپ جو بناتے ہیں, جو بار کونسلوں, یہ سارے دوست آئے ہوئے ہیں, بیٹھ کے کر لیں گے. ساری بار کونسلیں جتنی ملک کی ہیں ان کی, اور سارے ہائی کورٹس کے جو صدور ہیں ان کی اگر کمیٹی بنا دی جائے, ان میں پھر کام کیسے, نہیں, سیکٹری صاحب آئیں, 10-12 بنتے ہیں. ساتھ ہی سیکٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب بیرسٹر قادر بخش اور فلک ناز گل ہماری فائنانس سیکٹری لاہور ہائی کورٹ بار, ان کو میں خوش آمدید. میری صرف اتنی ہی گزارشات ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمر جو ہے وہ جی وہ تو آپ کی کمیٹی کرے گی. میری صرف یہی گزارشات ہیں, میں اس سے زیادہ آپ کو نہیں, وہ باقی جو کمیٹی بنائیں گے ہم اس کو سجیشنز دیں گے. بھون صاحب اسی کے ساتھ میرا بھی ایک سجیشن ہے. وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل بول رہے ہیں. جو بھون صاحب نے سجیشن دی ہے میں ان کو سیکنڈ کرتا ہوں, بڑی اچھی سجیشن ہے. مجھے جب پہلی دفعہ مسودہ ملا, میں پڑھ رہا تھا, میں نے دوستوں کو فون کیا کہ کچھ شکوں پہ ڈسکس کر لیں, تو انہوں نے کہا آپ کے پاس مسودہ کچھ اور ہے, میرے پاس کچھ اور ہے. تو آج آپ کی بڑی مہربانی, آج جو آپ نے مسودہ دیا ہے اس کو ہم کنفرم سمجھتے ہیں کہ یہی وہ مسودہ ہوگا جو اسمبلی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہم واقعی شکایت کرتے ہیں, یہ واقعی شکایت کی بات ہے, جیسے ہمارے وائس چیئرمین صاحب نے عرض کیا, آپ کے پاس بات کی, گزارش یہ ہے کہ امینڈمنٹس رات کے اندھیرے میں چوری نہیں ہوتی. آپ مہربانی کر کے میں جواب دیتا ہوں. ہم نے نہیں رہنا, بڑے دوستوں کی پرسنل باتیں سنتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے حوالے سے مجھے کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جی فلاں ہے فلاں. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں یہی جج جن لوگوں نے تعینات کیے آج وہی مایوس پھرتے ہیں, اور کسی کی عمر 200 سال نہیں ہے, اگر 3 سال اور بھی کوئی رہ گیا تو آخر جانا ہی ہے نا گھر میں. انشاءاللہ مولانا رومی کی طرح وہ جو شفافیت ہے ان کے شعر کی طرح آتی جائے گی. لیکن آپ مہربانی کیجئے جب کوئی اس طرح کی امینڈمنٹ ہو, کم از کم ہم گھر والے ہیں, ہمیں ہی بتا دیا کریں. نہیں, میں تو آپ کا نمائندہ ہوں, لیکن ظاہر ہے ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, یہ ڈیسیجنز وہاں پہ ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کوئی پیسج میں نہیں تھا جا رہا. یہی پارلیمنٹ کا صرف اور صرف کام ایک ہی کام ہے, اور لیجسلیشن ہے. ہم تنقید کر سکتے ہیں لیکن آپ کے کام کو سے ہم نہیں, وہ آپ کے پاس میجارٹی ہے, اگر ہے تو آپ کریں, بالکل کریں, لیکن کم از کم پبلک گڈ ول کے لیے, اچھے کاموں کے لیے ہمیں باروں کو اعتماد لے. اچھا سر, ایک اور بات, آپ نے سوال جو کیا تھا یہ تو وضاحت ہو گئی کہ سر وہ سویلین ٹرائلز والی بات میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ اس پہ پولیٹیکل کنسنسس نہیں تھا ابھی, تو وہ اس پیکج کا حصہ نہیں ہے. یہ بائی اینڈ لارج 4 چیزوں پہ ہے سر, میں جلدی سے کر دوں کوئکلی. جو میں نے فنڈامنٹل رائٹ کے حوالے سے کہا وہ تجویز ہے, کانسٹیٹیوشنل کوڈ کی تجویز ہے, 63A کی تجویز ہے, اس میں تجویز ہے جوڈیشل کمیشن کی نئی شکل کی. اس میں سر ایک اور چیز ہے, آرٹیکل 200 میں چینج کی گئی ہے. پرانا آبسلیٹ ہوا پڑا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ چیف جسٹس کنسرن کے کہنے پہ اور جج صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ انہیں ایک ہائی کورٹ سے دوسرے میں کر سکتے ہیں. سر بہت سارے اس میں ہمیں ایشوز آپ لوگوں نے بھی شیئر کیے کہ کئی چیزیں ہیں جو کہ وہاں پہ فیکٹرز ہوتے ہیں, ان کی مقامی بار میں مقامی ایشوز ہوتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن اگر وہ جو ایویلویٹ کر رہے ہیں اور وہ سارا دیکھ رہے ہیں, کئی دفعہ ایک ہائی کورٹ میں جیسے سیٹس نہیں جا رہی, 24 سیٹیں فار ایگزامپل لاہور میں ہیں, بلوچستان میں اس وقت اسٹرینتھ پوری ہے, کیسز بہت تھوڑے ہو گئے ہیں. 2 ججز اگر وہ کہیں کہ آپ لاہور میں کام کر لیں آ کے, پھر واپس چلیں گے اپنی اوریجنل سیکورٹی, لیکن یہ فنکشن جوڈیشل کمیشن کرے گا, حکومت نہیں کرے گی. جوڈیشل کمیشن وائل اسائننگ ریزنز وہ آپ کے سامنے تجویز رکھتے ہیں
وہ آپ ضرور ایگزامن کریں. یہ ہم اس کو ضرور ایگزامن کریں گے. وی ہیو ریزرویشنز آن دیٹ ایز ویل. ضرور بتائیے گا لیکن وہ دیکھیں اس میں سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہیں اسی جوڈیشل کمیشن میں, ججز کی اکثریت بھی بیٹھی ہے, اس میں 4 پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے, اور وہ ریکمینڈ کرے گا جوڈیشل کمیشن تو یہ ٹرانسفر پاسبل ہوگی. اسی طرح ایک اور ایشو ہے, اس پہ ہمیں ضرور ہماری معاونت کرے کہ الیکشن کمیشن 17 مہینے تک نائک صاحب ڈسفنکشنل رہا پچھلی دفعہ. اپوزیشن اور حکومت کی برابر نمائندگی ہے کمیٹی میں, 12 رکنی کمیٹی ہے, 6 اپوزیشن 6 گورنمنٹ. اتفاق ہی نہیں تھا ہو پا رہا. شہباز شریف صاحب لیڈر اپوزیشن تھے, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایون میرے جو پیش رو تھے لا منسٹر صاحب, انہوں نے حکومت کی طرف سے یک طرفہ ہی لگا دیے بغیر کنسلٹیشن کے. وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنج ہوئے اور وہ کچھ ہمارے معزز دوست تھے وہ فارغ ہوئے. اس پہ بھی تجویز کرے. ہم نے کہا ہے کہ جب تک نیا کمیشن نہیں کنسنسس ہوتا پچھلے کنٹینیو کریں. اب اس کا آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ ایک تجویز تھی کہ تھرو ریزولوشن آگے کر لیں, آپ کی طرف سے ریزرویشن آئی نہیں, اس میں بھی کچھ سجیسٹ کریں کہ آیا کمیٹی, ہمارے اتحادیوں نے کہا ہے کہ وہ کمیٹی جب نہ کر پائے تو اس میں آپ ٹائم فریم بتا دیں 30 دن 60 دن 90 دن کہ وہ کہاں پہ بھیجا جائے کسی ایسی اتھارٹی کے پاس جس پہ سب کو اعتماد ہو. تو اس بارے میں بھی آپ نے ہمیں کچھ گائیڈنس دیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ 4 مین. جی ایک آخری بات, جو ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے جو آپ نے اس میں امینڈمنٹ کی ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ جج کا بیٹا جج کسی جج کے چیمبر کا جو جونیئر ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ اس کو نومینیٹ کر کے بھیج دیا جاتا ہے. اس میں نہ تو بار ایسوسی ایشن نہ کوئی بار کونسل کی نمائندگی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ سر میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ یہ پرپوز ڈرافٹ پڑھیں گے, اس میں یہ ہے کہ 1/3 جو ہے ممبرز آف کمیشن وہ بائی ریزولوشن بھی میٹنگ بلوا سکتے ہیں اور 14 دن میں میٹنگ بلائی جائے گی. سیکٹری پھر اگر چیئرمین نہیں کر رہے تو سیکٹری اسے کنوین کروائیں گے. ممبران نامینیشن بھی دے سکتے ہیں. ہاں جی سر, اس میں ایک چیز تو یہ جو 40 ایئرس سے ریلیونٹ ہے, چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں مل گئی تھی تو اس پہ ہم نہیں کہتے, بات نہیں کرتے. جہاں تک ایکسٹینشن آف ایج ہے, سب سے پہلی بات 2 طرح کے جج ہیں, ایک جج قابل ہے ایک نالائق ہے. ایک کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے اس کی ایج بڑھ جائے, لیکن جو نالائق ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے, وہ بھی اس کا بینیفیشری ہوگا. ایک ایشو آ رہا ہے. دوسرا چیز کہ سپوز ہم ایکسٹینشن کی طرف جاتے ہیں تو وہ پھر ریٹروسپیکٹیو اس کے افیکٹ نہیں ہو, جو موجودہ جج جو وہ کوئی بھی اس کا بینیفیشری نہیں ہو, جو نیو اپوائنٹمنٹ ہو, جو بھی نئے ججز ہوں اس پہ ہو. فرسٹ آف آل تو ہونی ہی نہیں چاہیے, بٹ ان کیس کئی ایگریڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے سر, نو ایکسٹینشن اس میں ہونی چاہیے. سیکنڈ تھنگ, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ایک کلیئر میسیج یہ جا رہا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نوازا جا رہا ہے. صحیح ہے, اور اس میں کلیئر دیکھیں اس ٹائم پہ زیادہ تر ممبران جو ہیں قاضی صاحب کا جو موجودہ کنڈکٹ ہے اس سے خوش نہیں ہے. صحیح, اور جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں, اور پرپس کیا ہے کہ یہ جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہاں لے جا کر جو ایک معاملہ چل رہا ہے اس کو مزید بڑھانا ہے. صحیح ہے. اب اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ایک تو یہ چیز ہو کہ فور دی سیک ہم بینچ بھی بنا سکتے ہیں الگ, لازم نہیں ہے کہ ہم کریں. ہمارے پاس اگر کرمنل بینچ ہے, سول بینچ ہے, تو کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی ہو گیا لمبے لمبے اس کی. لیکن اگر ہم کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ان سے موجودہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں, جیسے کہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اس کی ایج 68 ہوگی تو چلو ان کو وہاں کر دیا جائے گا, تو اس طریقے کی کوئی چیز بھی بار ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ فردر کوئی بندہ جائے اور اس چیز کو کرے. ہاں, ہم یہ ریکویسٹ اس پہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جیسے ایج کا ایک ایشو آپ کہہ رہے تھے کہ 3 سال 4 سال, اس میں جو بھی جج لے کے جایا جائے وہ اس کی ایج کی مناسبت سے ہی لے کے جایا جائے, کہ اگر اس کو لے کے جا رہے ہیں, اس کو ایلیویٹ کرنے جا رہے ہیں ایک جگہ پہ, تو وہ 3 سال اس کی ایج ہو. سر پھر جو سینیورٹیز آف ججز کی ہے, دیکھیں سر یہ ڈسٹرب نہیں ہو, جیسے لاہور میں بھی ہوا ہے یہ غلط ہوا, ٹاپ 3 میں سے ایک کو پک اینڈ چوز کیا. اب کیا ہوگا اگر اس طریقے سے پک اینڈ چوز ہونے لگ جائے گا, اگر تھوڑی بہت کئی لوگوں کو انصاف کی امید ہے تو ہمارا جو پوری کنٹری ہے یہ کلچز میں
ایک ہی بندے کے چلے جائے گی, اداروں کے کنٹرول میں ایک میسج جا رہا ہے کہ چلی جائے گی. تو یہ ٹاپ 3 والا نہیں ہے, جو سینئرٹی پہ چل رہا ہے, جو ہمارا ایک پیٹرن چل رہا ہے اس میں چلا جائے, کیونکہ اس میں کہیں ایک یہ بھی میسج ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو شاید ڈپرائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح ہے, تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. پھر جہاں تک فرام ون پروونس ٹو اندر پروونس کا جو تعلق ہے, اس میں جو ہے کہ یہ ایک اچھی سجیشن ہے, کیونکہ جو جتنے بھی پروونسز کے چیف جسٹس لگتے ہیں ان کے بچے, ان کے چیمبر کے لوگ بڑے نوازے جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر چیمبر سے ڈفرینٹ پروونس میں جائیں گے تو پھر وہ ایک اچھی سجیشن ہے, اس پہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. پھر سر آج لگتا ہے عامر نے پرچہ پورا تیار کیا ہوا ہے. سر دو باتیں جو ہمارے وکلا کے بیسک گریوانسز ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کا سپریم کورٹ میں انرولمنٹ کا جو کردار ہے یہ امینڈمنٹ میں ختم کیا جائے. وکلا کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, کمیٹی 6 مہینے میں, سال میں, 2 سال میں آتی ہے, یہ ڈائریکٹ پاکستان بار کونسل میں ہو, جیسے ہائی کورٹ کا ہوتا ہے, سندھ بار کونسل کا, ڈفرینٹ بارس کا ہوتا ہے. اور یہ ریٹائرڈ ججز کی ری اپوائنٹمنٹ, یہ اس حد تک بھی اس کو دیکھا جائے امینڈمنٹ میں اگر ایڈ ہو سکتا ہے تو. میں اگر کوئکلی 2-3 چیزوں کی وضاحت کر دوں. چونکہ یاسین آزاد صاحب کا پیغام آیا, ان کی بیٹری تھوڑی سی, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بات کرنا چاہتے ہیں. یاسین آزاد صاحب پلیز. اس کا مطلب ہے اب کراچی آن ہو گیا جی. یاسین آزاد صاحب, عامر نے بھی بات کر لی. عامر کے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے جی میں نے. یاسین آزاد صاحب کے ساتھ شاید یاسین آزاد عمران صاحب اس کو دیکھیں. نہیں یہاں سے کوئی نہیں چیز چیک ہو کریں. وہ بیچارے بیٹری ان کی شاید میرا خیال ہے جواب دے گی. میں کوئکلی مین وائل عامر کی باتوں کا جواب دے دوں. دیکھیے آپ نے, پاشا صاحب ایک سیکنڈ, آپ نے بات کی کہ عمر کا, میں نے اسی لیے کہا آپ کمیٹی میں بیٹھیں, جو لوگ آپ کے سینئرز بیٹھیں گے انہیں اپنی تجاویز دیں, ہم اوپن ہیں. میں پھر آپ سے استدعا کروں گا کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی ایک شخص کو سامنے رکھ کے کبھی آئین سازی کو اس نظر سے مت دیکھیں. بھون صاحب نے جیسے بات کی, وقت گزر جاتا ہے. اگر ہم نے یہ کرنا ہو تو ہم لکھیں کہ یہ میرٹ ہے جی کہ جو سٹنگ چیف جسٹس ہیں پہلی آئینی عدالت کے وہی چیف جسٹس ہوں گے, تو مسئلہ حل ہوتا تھا. ہم نے نہیں کی وہ بات, اور یہ اوپن اینڈ ہے. یاسین آزاد صاحب آ گیا جی. یاسین آزاد صاحب یو آر آن پلیز. آواز یاسین آزاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے سر مجھے؟ جی پلیز آپ کہیے, ہم آپ کو سن رہے ہیں. سر آواز آ رہی ہے بولے. آزاد صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں, پلیز آپ کی سجیشنز کا انتظار ہے. میرے خیال میں کوئی ڈسکنیکٹ ہے. پاشا صاحب پوچھ رہے تھے کچھ. جی تھینک یو ویری مچ منسٹر صاحب. سپریم کورٹ بار کا بھی شکر گزار ہوں. 2-3 چیزیں کرنی تھیں, لیکن اس میں یہ ہوا کہ کمیٹی کی تشکیل کی آپ نے بات کی. سب سے پہلے ایک گلہ ضرور کروں گا آپ سے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی جب لیجسلیشن ہونے جا رہی تھی, آپ نے پاکستان بار کونسل کو 2 دفعہ اپنے پاس بلایا اور ہماری ان پٹ لی اور ہماری سجیشنز بھی اس میں شامل کی. وہ بنوائے ہی آپ کے افسروں نے کہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں انفارچونیٹلی آپ نے مین سٹیک ہولڈرز لائرز ہیں, پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, ان کو آپ نے نہیں بلایا, ان سے نہیں اپنے کا اظہار کیا. بہرحال ابھی آپ آ گئے ہیں. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں. ایک جو فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس آف کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس پہ ہماری کچھ ریزرویشن ہے. اس کو آپ جوڈیشل کمیشن کے جو باقی ممبران ہیں ان پہ مشتمل اگر وہ کر دیں. ہماری سجیشن یہ ہے, کیونکہ یہ تاثر باہر جا رہا ہے اور لوگ بات یہ کر رہے ہیں پبلک ایٹ لارج کہ یہ پولیٹیسائز ہو جائے گا اور یہ انتظامیہ ڈومینیٹ کرے گی, اپنا لائے گی, اور پھر وہ چیف جسٹس جو 3 ججز کو باقی لے کر آئے گا یا وہ انہی کی مرضی سے لے کے آئے گا, تو یہ کمپوزیشن کو مناسب نہیں ہو رہی. اس پہ ذرا ڈیلیبریشن کر لیں. پھر ایک اور چیز جو بڑی امپارٹنٹ ہے اور جس پہ کسی نے بھی روشنی نہیں ڈالی,
कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मसलन आर्टिकल 185 सब क्लास 4 में जो इंसर्ट किया गया कि कोई भी क्रिमिनल अपील जब फाइल होगी तो विद इन 12 मंथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका डिसीजन करेगी, इसको हम एंडोर्स करते हैं। और फिर दूसरी जो थी प्रोविजन वो ये थी कि जो पहले से अपीलें पेंडिंग है वो विद इन 24 मंथ्स वो डिसाइड ताकि ये backlog करेगी। ये खत्म हो। वक्त की ज़रूरत है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तमाम वकला जो क्रिमिनल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं उनकी डिमांड ये थी। एक और चीज़ जिस पे मैं ज़रूर रोशनी डालूंगा वो ये है कि जो आर्टिकल 199 जिस तरह जनाब एहसन भून साहब ने फरमाया, उसमें जब आप ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की प्रोविजन जो आपने डाली है वो ज़रा उस हाई कोर्ट के जज के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी जिससे केस लेके आप किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने जा रहे हैं। ये कोई नहीं सर, ये पहले ही आइन में है, ये आइन में मौजूद है। आपने शायद वो दोबारा जो नहीं सर, नहीं आपको पढ़ने में हुआ है, मैं आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैं- जो मैं- ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट है 186 में ए में वो मौजूद है, वो शायद आपको कंफ्यूजन है। नहीं, जजेस की ट्रांसफर नहीं, ये कह रहे हैं पिटीशंस की ट्रांसफर, पिटीशंस की ट्रांसफर। वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा उसमें है, उसको मैं देख आपको लें। मैं उसको आप जब कमेटी में सारे बैठते हैं उसको देख लें, वो ऑलरेडी मौजूद है, हमने नहीं डाली। वो केस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन जो सनसेट क्लास पहली जजेस की वो अपॉइंटमेंट की है उस पे जरा थोड़ा सा जी बिल्कुल देख लें। थैंक यू वेरी मच। एडजस्ट करें। यासीन आज़ाद साहब, एक यासीन आज़ाद साहब सेक्रेटरी एबटाबाद हाई कोर्ट बार भी तशरीफ ले आए हैं, हमारे दोस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। यासीन आज़ाद साहब कराची से। सर आपकी आवाज आ रही है मुझे, मेरी आवाज आप तक आ रही नहीं आ रही? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, आज़ाद साहब आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। मेरा ख्याल है आज ये डिस्कनेक्ट रहेगा। और बासत साहब शायद बात करना चाह रहे हैं। अब्दुल बासित बलोच सर प्रेसिडेंट। मुझे तो आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही सर है। आपकी आवाज भी आ रही है, आप प्लीज शुरू करें। हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं काफ़ी देर से जो आज का ये जो प्रोग्राम है देख रहा हूँ, स्पेशली तेरे कानून साहब और फारूक नायक साहब को मैंने डिटेल से सुना और अमेंडमेंट के मतलब उन्होंने तमाम पॉइंट पे रोशनी डाली। मेरा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ यह है कि पार्लियामेंट जो है वो एक कानून साज इदारा है, वो कानून बनाने में बालादस्त है और उस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं आयद की जा सकती। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम जो है वो पार्लियामेंटेरियन को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और कानून साजी के मतलब करते हैं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि जो प्रपोज अमेंडमेंट है वो अभी तक पार्लियामेंट के अंदर आई नहीं, तो पहले से ये प्रिज्यूम कर लेना कि वो पार्लियामेंट में आई नहीं, बहस ही नहीं हुई, वो मेरे नज़दीक कोई ख़ास बात नहीं है। और मैंने यहाँ तक भी सुना अपने एक दोस्त को जो साबका हैं, जो अब एक किसी पार्टी से काफिदा वहाँ से सेनेटर भी बने हैं, उन्होंने एक मूवमेंट का भी ऐलान किया जिसका मुझे दुख है कि वो और मैं अब इस वक्त बार के नुमाइंदगी नहीं है। नुमाइंदगी का हक सिर्फ पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, चारों सूबाई बार काउंसिल और फिर बार एसोसिएशन जो है वो है, उनका हक बनता है कि वो किसी मूवमेंट की बात करें। और मूवमेंट किस बात के खिलाफ करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस ये है कि अभी एक मसवदा जो है पार्लियामेंट के अंदर पेश ही नहीं हुआ, तो पहले से ही हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। हम क्या साबित करना चाहते हैं? माजी में भी वकला कादरी ने अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो वक्तन फक्तन जो मूवमेंट चली है ना, उसका रिजल्ट मुझे कोई अच्छा नजर नहीं आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मसवदा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट करके भेजा उनके पास है, सेनेट के पास है, उसको आपस में जो उनकी बातचीत चल रही है उस बातचीत को चलने दें। चलने के बाद क्या कंसेंसस बनता है आप उसको पार्लियामेंट के अंदर ले आए। मैं समझता हूँ कि जो मसवदा इस वक्त तक जो मीडिया की हद तक मैंने देखा है
بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں ان میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی. صرف ایک بات پہ میرا پوائنٹ آف ویو ذرا ڈفرینٹ ہے جو ایج کا معاملہ ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کے دور میں ہائی کورٹ کی ججوں کی طرف جو ایج تھی 62 سے 65 کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر سپریم کورٹ کی 65 سے 68 کرنے کی کوشش کی گئی. اس وقت کی وکلا کی ایک موومنٹ چلی تھی اور اس ایج کو اس وقت ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. تو جہاں تک ایج کا تعلق ہے ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج کے, میں اس کے فیور میں نہیں ہوں, لیکن قبل از وقت بات کوئی کرنا, پہلے پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے دیں. اگر کوئی قانون سازی ایسی ہے جس میں ہمارے یہ عدلیہ پہ یا کسی کے بنیادی حق کا ازالہ نہ ہو رہا ہو, ان کا وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں, تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں قبل از وقت ہیں, اور باہر کے جو آج الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اس وقت آپ یہاں موجود ہیں, ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ڈسکریج کریں جو بغیر کسی وجہ کے وکلا کو پرووک کر رہے ہیں کہ آپ آگے آئیں, ہم 19 تاریخ سے ہڑتال کریں گے. یہ چیزیں, ان چیزوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسی ایسے آدمی کو نہیں ہے جو اس وقت بار کی نمائندگی نہیں کرتا. جو لوگ بار کی نمائندگی کرتے ہیں وہی اسٹیک ہولڈر ہیں, انہوں نے ہی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو لے کے آگے چلنا ہے, انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن جس طرح علامہ صاحب نے تمام چیزوں پہ ڈیٹیل پہ روشنی ڈالی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امینڈمنٹ میں مجھے کوئی ایسی خرابی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے جس کو ہم باقاعدہ اس سے ڈسپیوٹ کریں, اس کو کہیں کہ یہ یوں نہیں ہونا, یہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ پہ ہمیں مکمل اعتماد کرنا چاہیے, اور پارلیمنٹرین کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی قانون سازی کرتے ہیں ملک و قوم کے مفاد میں کریں گے, چونکہ وہی لوگ جواب دہ ہیں پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو. اور 25 کروڑ عوام کو جب وہ جواب دہ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی قانون سازی کریں گے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوگی, جو پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہوگی. میں ان تمام چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. زیادہ میرا پوائنٹ آف ویو آج یہ ہے آپ دوستوں سے کہ پارلیمنٹ کی جو بالادستی ہے ہمیں اس کو ہر حالت میں قبول کرنا چاہیے. پارلیمنٹرین کو قانون سازی میں جو امینڈمنٹ لانے چاہیں وہ ان کو کنسنسس سے لانی چاہیے, وہ لانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کنسنسس آتے ہیں, کسی بات پہ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, یہ کہاں بار بار ہم رٹ لگا لیتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پہ آنچ آ رہی ہے, کہاں سے آنچ آ رہی ہے. اور جہاں تک آئینی کورٹ کا تعلق ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تجویز بڑے عرصے سے چلی آ رہی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ میں جب کوئی پولیٹیکل کیس جاتا ہے تو 1.5-2 مہینے آپ 12-13 جج صاحبان کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور پبلک کے کیس جو ہوتے ہیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کا معاملات آگے نہیں بڑھتے. تو یہ ہر پولیٹیکل معاملات جب ہم سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں اور وہاں سپریم کورٹ کے ججز کبھی فل بنچ ہوتی ہے, فل کورٹ ہوتی ہے, وہ اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو آئینی کورٹ کا جو کنسیپٹ ہے میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے. اس کو باہر کو ہر حال میں سپورٹ کرنا چاہیے, اور وہ اس لیے کہ اس کورٹ کی ذمہ داری صرف یہ ہوگی کہ جب وہ پولیٹیکل معاملات آئیں اور ڈسپیوٹ پولیٹیکل آئیں تو وہ کورٹ وہ ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو آئینی کورٹ اگر کوئی بند کرتا ہے تو اس سے سپریم کورٹ کی آزادی پہ کون سا ڈاکہ پڑتا ہے, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں, بیٹھے ہیں, آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ہم سب کا فیصلہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ جو ہے نا کھیلنا بند کرنا چاہیے. ہمیں ہر ادارے کا جو آئینی حد ہے وہ ہمارے موجود ہے, اور ہر اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرنے کا. بہت مہربانی یاسین شہزاد صاحب, بہت مہربانی, تھینک یو, تھینک یو. جناب باسط بلوچ صاحب, باسط خان بلوچ صاحب, مختصراً وقت میں کائنڈلی, باقی دوستوں نے بھی بات کرنی ہے. جناب بلوچ صاحب. باسط خان, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب وکلا قیادت احسن گل صاحب, ہماری وکلا قیادت جناب اعظم نذیر طارق صاحب, جناب شہزاد شوکت صاحب, پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اور وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل, اور تمام قیادت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آپ کی طرف سے
جو آئینی تجاویز ہیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں اس آنریبل ہاؤس میں. جس طرح ابھی یاسین آزاد صاحب نے بھی فرمایا کہ جو آئینی ترامیم کا استحقاق ہے وہ پارلیمان کو ہے. پارلیمان جو تجاویز میں پیش ہو کر زیر بحث آ رہی ہیں ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, اور جو لوگ اس کو کریٹیسائز